دنیا میں دو قسم کا کیلنڈر موجود ہے، ایک ہجری کیلنڈر اور دوسرا عیسوی کیلنڈر۔ مسلمانوں کا اصلی کیلنڈر عیسوی نہیں ہجری ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اینڈ ذی الحجہ پر ہوتا ہے، اور اسلامی نئے سال کے آغاز میں عرب ایک دوسرے کو دعا بھی دیتے ہیں، اور اسلامی نئے سال کے آغاز میں ہم کو دو کام کرنا چاہیے: نمبر 1 ماضی کا محاسبہ، نمبر 2 مستقبل کا لاحیہ عمل۔ جبکہ عیسوی کیلنڈر کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے اور اینڈ دسمبر کے مہینے پر ہوتا ہے، اور آج کل غیروں کے نئے سال کی آمد ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں اس کا چرچا ہے، لوگ بڑی شدت سے نئے سال کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ غیروں کے ساتھ بہت سے مسلمان، حتیٰ کہ بعض حکومتیں بھی اس نئے سال کا جشن منانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ آئیے پہلے ہم اس نیو ایئر کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ دراصل اس نیو ایئر نائٹ کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا، نیوی کے نوجوان کی طرف سے کیا گیا۔ برطانیہ کے رائل نیوی کے نوجوانوں کا زیادہ حصہ جو ہوتا تھا وہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندر کے تھکا دینے والے سفر سے بیزار ہو جاتے تھے تو جہازوں کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان تیار کر لیتے تھے۔ یہ لوگ تقریبات کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے، سالگرہ، ویکینڈ اور کرسمس کا اہتمام کرتے تھے۔ انہی تقریبات کے دوران کسی نے ان سے یہ کہہ دیا، کیوں نہ ہم سب مل کر نئے سال کو خوش آمدید کہیں۔ انہیں یہ تجویز بہت اچھی لگی، پسند آئی، تو انہوں نے استقبال کیا اور انہیں اپنے پلکوں پہ سما لیا۔ تو اسی وقت سے دسمبر کی 31 تاریخ کو سارا عملہ اکٹھا ہوا اور جہاز کا ہال روم سجا کر میوزک کا انتظام کر کے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دی۔ اس کے بعد یہ اتنا مشہور ہوا کہ یہ دوسرے تیسرے جہازوں میں بھی یہ باتیں پہنچ گئی، تو ان لوگوں نے بھی یہ کام کیا، اور اس طرح یہ دنیا میں منایا جانے والا تہوار بن گیا۔ اور یہ عیسائیوں کی ایک رسم بھی ہے جو اب مسلمانوں میں بھی کافی مقبول ہو چکی ہے، چونکہ کرسمس ڈے کے بعد یہی نمبر آتا ہے ان لوگوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلے قوموں کی ضرور پیروی کرو گے۔ اور اسی کے ساتھ حضور نے فرمایا، بالشت بالشت کے برابر اور ہاتھ ہاتھ کے برابر، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم لوگ بھی ان کی پیروی کرو گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جو راوی ہیں اس کے، کہ یہ سننے کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، پھر اور کون؟ دنیا بھر میں یہ غلط روایت اس طرح فروغ پا چکی ہے کہ 31 دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ منانے کے نام پر طوفان، بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر نوجوان کچھ زیادہ ہی اپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ناچ گانے کی محفلیں بڑے ہی اہتمام سے سجائی جاتی ہے، جہاں شراب اور لڑکیوں کا انتظام ہوتا ہے، مختلف طرح کے نشے اور جوے کا انتظام ہوتا ہے۔ ہیپی نیو ایئر بے حیائی کے ساتھ مناتے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے اس امت کے مسلم قوم پر جو کروڑوں روپے صرف ایک رات میں ضائع کر دیتے ہیں، خوشیاں منانے کے نام پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اپنے کندھوں پہ گناہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور کئی لوگوں کو اس موقع پر اپنی جان تک بھی گنوانی پڑتی ہے۔ آج مسلم قوم بھی اس رات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ اگر ان کا یہی مال غریبوں اور مجبوروں کے کاموں میں ان کی مدد میں خرچ ہو تو اس سے اللہ بھی راضی ہوتے اور زندگی کا کچھ مقصد بھی حاصل ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، کتاب و سنت کے مطابق کیا گیا لمحہ کا عمل کتاب و سنت کے خلاف کیے ہوئے صدیوں کے عمل سے بہتر ہے۔ مسلمانوں کے لیے عیسوی سال کی ابتدا پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور اسے تہوار کی شکل میں جشن منانا بھی جائز نہیں ہے۔
اسی طرح شادی، سالگرہ ہو، برتھ ڈے ہو، پارٹی ہو، ویلنٹائن ڈے، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں، غیر مسلموں کی رسمیں ہیں جنہیں منانا، اس میں شرکت کرنا، دعوت قبول کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور دشمنی میں تعاون نہ کرو۔ حدیث میں ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز ہوتا یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو بطور یادگار مناتے، جس دن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام عطا کیا تھا، وہ تھا دین کا کمپلیٹ کرنا، جسے خود اللہ نے اپنی نعمتوں کو مکمل ہونے سے تعبیر کیا تھا۔ اور قرآن میں اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے بھی ارشاد فرمایا، اسلام صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کا اس طرح کی رسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ سب غیروں کے طریقے ہیں۔ نئے سال کے ذریعے ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع ملا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ اور اچھے اعمال میں اضافے کی کوشش کی جائے۔ نئے سال کا آغاز ہم مسلمانوں کے لیے شرعی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو بس اتنا کہ اللہ نے جو عمر ہمارے لیے مقرر کی تھی اس عمر میں سے زندگی کا ایک اور سال گزر گیا، گویا کہ جس نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے، حقیقت میں بے وقوف انسان اپنی زندگی کے ایک سال کم ہونے کا ماتم کرتا ہے، جسے وہ اپنی خوش فہمی میں جشن کا نام دے رہا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے اس موقع پر بالخصوص ہم مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے دین، اخلاق، اعمال و کردار میں کہیں کمی تو نہیں ہے، عبادات میں کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں غفلت تو ہم نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے حلال و حرام کی تمیز ہم کھو بیٹھے ہیں۔ والدین، رشتہ دار، پڑوسیوں کے حقوق میں کہیں ہم کمی تو نہیں کر رہے ہیں، اولاد اور بیوی کے معاملے میں اپنے فرائض تو نہیں کھو بیٹھے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات، اسلامک ہسٹری، شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو۔ جزاک اللہ۔